أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ویسا اور جب مسا پہنچتی ہے الانسان انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا تو ہمیں پکارتا ہے لجنبی لیٹے لیٹے او قاعدن یا بیٹھے بیٹھے او یا قائمن کھڑے کھڑے فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اسے ضرہ اس کی تکلیف کو مرہ تو گزر جاتا ہے کعلم ایسے گویا کہ اس نے لم یدعنا ہمیں پکارا ہی نہ تھا الی ضر کسی تکلیف میں مسہ جو پہنچی اس کو کذالک اسی طرح زینا خوشنما بنا دیے گئے للمسرفین ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزر جانے والے ہیں ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں اپنے آپ کو محتاج محسوس نہیں کرتے تو اکثر اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں دین سے غافل ہو جاتے ہیں اور مستی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے دکھ پہنچتا ہے غم پہنچتا ہے پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ وعدے بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ غم دور ہو گیا یہ دکھ دور ہو گیا یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں ٹھیک مسلمان ہو جاؤں گا تیری اچھی پیاری عبادت کروں گا. بلکہ بعض اوقات منتیں بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غم اور پریشانی دور ہو گئی تو تیرے راستے کے اندر ایک بکری ذبح کروں گا. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اکثریت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پھر بھول جاتے ہیں پھر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا ایسے ان کی کیفیت ہو جاتی ہے گویا کہ کسی غم کے اندر کسی پریشانی کے اندر انہوں نے پروردگار عالم کو پکارا ہی نہیں تھا. مشرکین مکہ جو لات عزیٰ منات کو پکارا کرتے تھے لیکن ان کے اوپر بھی جب کوئی مشکل حد سے بڑھ جاتی تھی تو سارے بتوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ اس غم سے مصیبت سے دکھ سے اگر کوئی ذات نجات دے سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے. مشہور واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد جو لوگ ادھر ادھر بھاگے ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو ابو جہل کا بیٹا تھا. جا رہے تھے پانی کے اندر طوفان آ جاتا ہے کشتی اچکولے کھانے لگتی ہے سارے لوگ پہلے لات عزیٰ منات حبل اساف نائلہ کو پکارتے ہیں لیکن جس وقت محسوس کرتے ہیں کہ کشتی الٹنا چاہتی ہے تو کشتی باندھ نے اعلان کر دیا کہ اب اس مصیبت سے اگر کوئی ذات ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دل کے اندر وہاں پر ارادہ کر لیا
کہ اگر میری زندگی بچ گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہی بات تو کئی عرصہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ غموں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ کوئی لات عزیٰ منات وغیرہ نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں مومن ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور وہ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، بہترین زندگی انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ یہاں پر آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں اپنی خوشحالیوں کے اندر آ کر کے اور دوبارہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں اور ان کے لیے برے اعمال ہی ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ یہ اللہ سے غافل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کرنا، ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جانا اور شرک کرنا، یہی ان کے لیے خوشنما ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ گناہ کے کام ان کے لیے بعض اوقات فیشن بن جاتے ہیں اور کوئی ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کے لیے ایک دقیانوسی کا تہنا بھی محسوس کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص جب انسان کے اوپر کوئی کام اور پریشانی آ جائے۔ اللہ ہی کی ذات میں اس پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے، دکھ اور بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ مصیبت کے اوپر رد عمل کے اعتبار سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں، اس میں سے ایک طرح کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے غافل زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب غم دکھ پریشانی آئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ یہ غم دور ہو گیا تو تیری بہترین عبادت کروں گا۔ جب اللہ غم دور کر دیتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ کچھ دوسری طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے غافل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب کوئی دکھ اور غم اور پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل کے اندر وعدے کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ غم دور ہو گیا تو بہترین مسلمان رہوں گا، تیری بہترین بندگی کروں گا۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ غم دور کر دیتا ہے، دکھ اور پریشانی دور کر دیتا ہے، یہ خوشحال ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، من مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بھول ہی جاتا ہے کہ کسی کا پریشانی کے اندر اپنے پروردگار کو پکارا تھا اور اس نے ہمارے غم اور پریشانی کو دور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ عمل تو بہت اچھا ہے کہ غم کے اندر یہ شرک کی طرف نہیں گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسئلے کو حل کروایا۔ لیکن ان کی یہ صفت اچھی نہیں ہے کہ جب غم اور دکھ اور پریشانی دور ہو گیا تو پھر سے یہ اللہ سے غافل ہو گئے، یہ صفت ان کی اچھی نہیں۔ اور کچھ تیسری طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر دکھ آتا ہے، غم اور پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، یہ اس غم و پریشانیوں کو سائنس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور چیز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور ہستی سے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے وہاں رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو احادیث مبارکہ کے اندر جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جانور کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا اور کیوں کھولا۔ ایک آدمی کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کو نعمت ملی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کر لے، اور کوئی غم آیا ہے تو تھوڑا سا غور کر لے کہ کیا میں نے غلطی کی ہے کہ اللہ نے مجھ کو احساس دلایا ہے اور مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ لیکن غم کے اندر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا اور خوشی کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا تو اس کی مثال جانوروں کی طرح ہو جاتی اور یہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ناکامی کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ چوتھی طرح کے لوگ بہترین لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غم کے اندر بھی اور خوشحالی کے اندر بھی،
ہر موقع کے اوپر، اور یہ انبیاء ہوتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں اس وقت بھی، اور جب پریشانی آ جاتی ہے تو پھر بھی کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے اپنے مسائل دے کر کے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ محترم دوستو، یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی غم اور پریشانی، کوئی مصیبت اچھے آدمی کے اوپر آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، بے صبری کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کسی اور کی طرف رجوع کر لے گا تو ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی مصیبت کسی برے ظالم انسان کے اوپر آتی ہے تو یہ سزا ہوتی ہے، اور ہر دو کا مقصود، خواہ مصیبت آزمائش کی ہو یا عذاب ہو، ہر دو کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تاکہ وہ جہنم کے، آخرت کے بہت بڑے عذاب سے بچنے والا بن جائے۔ محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے ہوں، اور جب بھی کوئی دکھ اور پریشانی آ جائے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ پریشانی کو دور کرنے والی ذات، ان بیماریوں کو دور کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھتا ہے کہ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بدحالیوں کے اندر یاد رکھے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی خوشحالیوں کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب خوش ہوں یا خوش نہ ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بہترین عبادت کریں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور انسان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، انسانوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، اللہ ہمیں توحید کے اوپر کاربند فرمائے، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جنت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔